ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو تو یوں کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب کا مطلب ہوتا ہے حبیب پر درود پڑھیں، تو یہ اپنا معمول بنائیں کہ جب بھی صلو علی الحبیب کی صدا مدنی چینل پہ تو بار بار سنتے، تو جب بھی بیٹھیں، کہیں آپس میں دوست بھی بیٹھیں تو بھی کوئی صدا بلند کر دیں۔ امیر اہل سنت کا تو معمول ہے کہ اگر فون پہ کسی سے بات ہوتی ہے تو سلام خیریت کے بعد صلو علی الحبیب، یعنی نیکی کی دعوت ہے کہ حبیب پر درود پڑھو، تو انشاءاللہ ہمیں بھی ڈھیروں ڈھیر ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے مثنوی شریف میں ایک سبق آموز حکایت لکھی ہے کہ مٹی کھانے کا ایک شوقین شخص جس کو مٹی کھانے کی عادت تھی، یہ ایک دکان سے شکر یعنی چینی خریدنے گیا، تو دکاندار نے کہا کہ میرے باٹ مٹی کے، اگر منظور ہو تو اسی سے تول دوں۔ تو یہ سن کر وہ گاہک کہنے لگا کہ مجھے شکر سے مطلب ہے، کسی بھی باٹ پہ تم تول دو، مجھے تو شکر چاہیے۔ چنانچہ دکاندار دکان کے اندر شکر لینے گیا، اور ادھر مٹی کھانے کا جو شوقین تھا وہ باٹ جو تھا وہ چاٹنے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈر بھی رہا تھا کہ مجھے دکاندار دیکھ نہ لے کہ میں اس کو نقصان کر رہا ہوں، اور دوسری طرف دکاندار اسے مٹی کھاتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور جان بوجھ کر شکر ڈالنے میں تاخیر کر رہا تھا کہ یہ نادان شخص جتنی مٹی کھائے گا اتنا ہی باٹ کا وزن کم ہو جائے گا اور اسے شکر مقدار میں کم ملے گی، اور جب گھر جا کر یہ شکر تولے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں یہ اپنا ہی نقصان کر کے آیا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں
کہ یہ دنیا دار العمل یعنی عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزا یعنی بدلہ ملنے کا مقام ہے۔ ہم دنیا میں جو اچھا یا برا بیج بوئیں گے اس کی فصل آخرت میں کاٹیں گے، اور بعض اوقات تو دنیا میں بھی بدلہ مل جاتا ہے۔ اچھا یا برا بدلہ ملنے کو ہمارے ہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے کہا جاتا ہے۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو دنیا میں ظاہر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار، ایک دستور عمل دیا گیا مسلمان کو، کہ مسلمان اگر ان باتوں سے بچ کر اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارتا ہے تو ایک کامیاب زندگی گزارنے والا کہلائے گا۔ اس کو دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی وہ سزا سے محفوظ رہے گا۔ ایسے افعال جن کو کرنے سے بندہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں کا جس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں ایک خیانت بھی ہے۔ خیانت کی تعریف کیا ہے؟ سنیے، اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا یہ خیانت کہلاتا ہے۔ اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا یہ خیانت کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ و رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ تو احادیث مبارکہ میں بھی خیانت کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، 3 باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا، اگرچہ نماز روزہ کا پابند ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اور نمبر 3، جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہر مسلمان پر امانت داری واجب اور خیانت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور بسا اوقات دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، قبر کا عذاب بھی اس کے لیے بڑا سخت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں، مقام صفاح پر ہمارے قافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا جس نے قبر کو بھر رکھا تھا۔ اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس گھمبیر مسئلے کو لے کر حاضر ہوئے کہ کیا کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اس کی خیانت کی سزا ہے، جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا، اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو۔ خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ کی صورتحال یہی ہوگی۔ تو بالآخر لوگوں نے اسے سانپ بھری قبر میں دفنا دیا اور واپس آ کر اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا۔ اس کی بیوہ سے اس کے اعمال کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا، اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر کے لیے کچھ نکال لیتا
اور پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ دنیا میں ایسے کتنے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ چھپ چھپ کر لوگوں سے گناہ کر لیتے ہیں۔ فروٹ لینے گئے، تول رہا ہے وہ اگلا، ہم کو پتہ ہے کہ وزن پورا ہو گیا، پھر بھی اس سے نظر بچا کر ایک دو پھل ڈال دیتے ہیں۔ سبزی لینے گئے تو ایک آدھ مٹھی بھر کر ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں، نیمبو کچھ دو چار آگے پیچھے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں، یا کوئی غریب آدمی چنے لے جا رہا ہے تو اس کی ریڑھی سے مٹھی بھر کے کھا لیا، آواز نکال کے آنکھیں دکھا دی، وہ بیچارہ خاموش ہو جائے گا۔ تو دنیا میں بعضوں کا روب دبدبا، دھونس دھمکی، اسلحہ، طاقت، سورس، تو یہ چیزیں انسان کو مطلب غرور میں مبتلا کر دیتی ہیں اور وہ بہت ہی ظلم و ستم کی آندھیاں چلا دیتا ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کریں گی۔ بھائی جو کرنے والا ہے بالآخر مرتا تو ہے ہی نا، جی جی کے بھی کتنا جیے گا، چوریاں کر کر کے بھی کتنا جمع کرے گا، ڈکیتیاں ڈال ڈال کے بھی کتنا جمع کرے گا، کسی کا مال غصب کر کے بھی کتنا رکھے گا، بالآخر مرنا ہے۔ تو مرنے کے بعد اس کی اگر انبار ہوگا دولت کا تو نوٹوں کا انبار کہاں رہے گا؟ قبر میں تو ایک نوٹ بھی نہیں رکھیں گے، خالی جیب، بلکہ جیب ہی نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے یہاں دو دو چار چار جیب رکھے ہوں گے، آپ کے کفن میں تو کوئی جیب نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک ایک نہیں، دو دو چار چار چھ چھ انگوٹھیاں لگا رکھی ہوں گی، ساری انگوٹھیاں بھی اتار لی جائیں گی، چینیں اتار لی جائیں گی، حالانکہ ناجائز ہے مرد کو زنجیریں پہنتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں، فیشن اپناتے ہیں۔ تو اب جتنا اس کے پاس مال و اسباب آتا ہے تو وہ اتنا ہی دکھاوے کی نظر بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس طرح کا مال بظاہر ہمارے مال کو بڑھتا ہوا دکھاتا ہے، لیکن یہ مال آخرت میں بڑا وبال بنے گا۔ تو خیانت کے اسباب جو لکھے گئے اس میں یہ ہے، اس کا پہلا سبب بد نیتی، کہ جس طرح اچھی نیت اخلاق و کردار کے لیے شفا اور اکسیر کا درجہ رکھتی ہے، اسی طرح بد نیتی کا زہر بندے کے اعمال کو بے ثمر بلکہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، کسی کو مطلب دھونس دھمکیاں دینے کے لیے مال دبا دیتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کئی مرتبہ ایسا مشاہدہ ہوا معاشرے میں، کئی آپ یہاں موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ کئی ایسے موقع ہوتے ہیں انسان آسرا نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ یہ بھلایا نہیں جاتا، جزا دینے والا یعنی اللہ عز و جل کبھی فنا نہیں ہوگا، لہذا جو چاہو بن جاؤ، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الباری کما تدین تدان کی وضاحت میں لکھتے ہیں، جیسا تم کام کرو گے ویسا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ رسوا کرے جہاں اس کی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جا رہی ہو، تو اللہ عز و جل اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں وہ اپنی مدد چاہتا ہوگا، اور جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرے جہاں اس کی عزت گھٹائی جا رہی ہو، اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو، تو اللہ عز و جل ایسی جگہ اس کی مدد کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کا طلبگار ہوگا۔ تو مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس طرح کہ جب کچھ لوگ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کر رہے ہوں، ذلیل کرتے ہیں، وڈیرے، جاگیردار، سیٹھ، دو کوڑی کا آدمی ہے، ذلیل کرتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، تو جہاں کسی مسلمان کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو تو یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کی مدد کریں، ان کی ہاں میں ہاں ملائے، اللہ عز و جل اسے ایسی جگہ میں ذلیل کرے گا جہاں وہ اپنی مدد چاہتا ہوگا۔ اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جرم کی سزا میں اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے عزت کی خواہش ہوگی۔ خیال رہے
کہ یہ احکام مسلمان کے لیے ہیں، کفار مرتدین بے دین لوگوں کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں، ان کی بے دینی ظاہر کرنا عبادت ہے، غرض یہ کہ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، مسلمان بھائی کی عزت کرو، اپنی عزت کرا لو، اسے ذلیل کرو، اپنے آپ کو ذلیل کرا لو۔ تو جگہ عام ہے، دنیا میں ہو یا آخرت میں، جہاں بھی اسے مدد کی ضرورت ہوگی رب تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، صرف ایک بار نہیں بلکہ ہمیشہ۔ تو گندم سے گندم اور جو سے جو اگتے ہیں، مکافات عمل سے غافل مت رہو۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، اس کی چیز نہ چرائیں، اسے دھوکہ نہ دیں، اس پر جھوٹا الزام نہ لگائیں، اس کا قرض نہ دبائیں، اس کی زمین پر قبضہ نہ کریں، اس کی گھریلو زندگی میں زہر نہ گھولیں، بدگمانیاں نہ پھیلائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں نہ کریں، اس کا مذاق اڑا کر اس کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں، سازشیں کر کے ان کی ترقی میں رکاوٹ نہ ڈالیں، اس کی برائیاں لوگوں میں پھیلا کر بدنام نہ کریں، کیونکہ آج ہم کسی کے ساتھ جو کریں گے کل ہمارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کی عزت کا تحفظ کریں گے، اس کے مال میں خیانت نہیں کریں گے، اسے دھوکہ نہیں دیں گے، اسے سچ بولیں گے، اس کی غیبت نہیں کریں گے، اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، اس کی خیر خواہی کریں گے، تو ہمیں بھی بھلائی کی امید رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال بہت سارے معاملات ہیں کہ جس میں فی زمانہ ایسا حال ہے، جیسے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے یہاں کاروبار کر رہے ہیں، اب کاروبار جو کرتے ہیں ان کی کئی ایک سے پارٹنرشپیں بھی ہوتی ہیں، کاروبار میں کئی ایک سے لینا بھی ہوتا ہے، کئی ایک سے دینا بھی ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس معاملے میں حساب کتاب نہیں رکھتی ہے۔ بارہا ہم نے بھی دیکھا ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ جب اچانک اس کا انتقال ہو جائے، اب لینے والوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کے والد صاحب ہم سے کاروبار کرتے تھے، یہ ہمارا باقی ہے۔ اب اس کے پاس تو کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن ان کا مطالبہ ہوتا ہے سخت، یہ آپ کے والد صاحب کو دینا تھا، یہ جگہ ہے، یہ معاملات ہیں، اور جن سے والد صاحب کو لینا تھا وہ کوئی چل کے نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کا تو کہیں لکھت ہے ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ لینے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، جبکہ جن سے لینا تھا بچوں نے، اس کے گھر والوں نے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو جائیداد پہ قبضے کر لیتے ہیں کہ اگر کسی کی جائیداد ہے اور اس کے نام اس کے ہیں، مرنے کے بعد وہ اس پہ قابض ہو گیا کہ نہیں یہ تو میرا ہے۔ تو آپ دنیا میں اگر کسی کا کوئی حق دبا لیں گے، مکان دبا لیا، جائیداد دبا لی، زمین دبا لی، تو آپ یہ سوچیں تو صحیح کہ اس کا بھرنا کتنا پڑے گا۔ چنانچہ اروا نامی ایک عورت نے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر کے بعض حصے کے متعلق جھگڑا کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین اسی کو دے دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی قبر اسی کے گھر میں بنا دے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ عورت اندھی ہو چکی ہے، دیواروں کو ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی۔ آخر کار ایک دن گھر میں چلتے ہوئے وہ کنویں میں گر کر مر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں کہ زمین کے 7 طبقے اوپر نیچے ہیں، صرف 7 ملک نہیں، پہلے تو اس غاصب کو زمین کے 7 طبق کا طوق پہنایا جائے گا، پھر اسے زمین میں دھسایا جائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ زمینوں پر ناجائز قبضے کے واقعات کی کثرت ہے۔ جی ہاں، اپنی ذاتی جمع پونجی خرچ کر کے ذاتی مکان کا خواب آنکھوں میں سجائے اگر کوئی شخص اپنی زمین خرید لیتا ہے تو یہ فکر سونی نہیں دیتی کہ یار زمین پہ قبضہ نہیں ہو جائے، اور بارہ ایسا ہوتا ہے، بیچارے غریب آدمی بڑی مشکلوں سے پلاٹ خریدا، اب وہ 6 مہینے سال کے بعد جب اس پلاٹ کو دیکھنے گئے پتہ چلا وہاں تو پورا مکان بنا ہوا ہے،
دوسرے کاغذات بنا لیے جاتے ہیں، قبضے کر لیے جاتے ہیں. آنے والا آتا ہے تو اس کو دھمکیاں دے کر، اور جناب پولیس سے تعلقات ہیں تو چلو موبائل کھڑی کر دیا آپ نے، اس کو ہٹا دیا، بھگا دیا. لیکن اس کا آخرت میں حساب کیسے دیں گے؟ تو احتیاطی تدابیر اپنانے کے باوجود اگر اس کی زمین پر قبضہ ہو جائے تو منت سماجت کرنے پر بھی بے شرم قبضہ خوروں کو اس پر ترس نہیں آتا، بلکہ اسی کی زمین اسے واپس کرنے کے لیے بھاری رقم طلب کی جاتی ہے. اور اگر وہ مظلوم قبضہ چھڑانے کے لیے کورٹ کچہری کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اسے ایسے ایسے تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ زمین کا اصل مالک زمین میں سو جاتا ہے، اس کو وہ زمین نہیں ملتی ہے. تو زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو سنبھل جانا چاہیے کہ آج جس زمین پر قبضہ کر کے وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ مظلوم کی بددعائیں لے رہے ہیں، کل مرنے کے بعد یہی زمین گلے کا توق بن کر رسوائی کا سبب نہ بن جائے. بسا اوقات دنیا میں ہی قبضہ گروپوں کا انجام قتل و غارت، قید کی صورت میں دوسروں کو درس عبرت دیتا ہے. اگر بالفرض انہیں دنیا میں اپنے کیے کی سزا نہ بھی ملے تو کل مرنے کے بعد انہیں زمین میں ہی دفن ہونا ہے. جی ہاں، اور بعد مرگ حرام و ناجائز فعل کی جو سزائیں ملیں گی، کان کھول کر سنیے. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لے اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا. تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ عذاب تو قیامت کے دن ہوگا، بعد میں دوزخ کا عذاب اس کے علاوہ ہے، کیونکہ حقوق العباد میں بڑا فرق ہے اور چیزیں فانی ہیں، زمین پشت ہا پشت تک باقی رہتی ہے، اس کی سزا زیادہ ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں، اور اگر دنیا میں ایسا کوئی معاملہ کسی کا ہو گیا تو آج رہنمائی لے لیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیٹا اگر کاروبار میں والد صاحب کے ساتھ ہے اور والد صاحب بوڑھے ہو گئے، لیکن ظاہر کاروبار آتے جاتے اچانک ان کا انتقال ہو گیا تو بیٹا پورا کاروبار خود اپنی طرف کر لیتا ہے. تو مفتیان کرام سے ملنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ حضور ہمارے والد صاحب کا جو انتقال ہوا، اب یہ وراثت کا جو معاملہ ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اور خاص کر یہ جو پراپرٹیز کے مسائل ہوتے ہیں اس میں احتیاط نہیں کی جاتی. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ناحق زمین لی قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ اس کی مٹی اٹھا کر میدان حشر میں لائے. کیسی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان زمین پر قبضہ کرنے والے کو جھنجھوڑتے ہیں. جی ہاں، جھنجھوڑ رہے ہیں، ہلا رہے ہیں. فرما رہے ہیں فتاوی رضویہ جلد 19 میں صفحہ 665 پر کہ اللہ قہار و جبار کے غضب سے ڈرے، ذرا من دو من نہیں 20-25 ہی سیر مٹی کے ڈھیلے گلے میں باندھ کر گھڑی دو گھڑی کے لیے پھرے. اس وقت قیاس کرے کہ اس ظلم شدید سے باز آنا آسان ہے یا زمین کے 7 طبقوں تک کھود کر قیامت کے دن تمام جہاں کا حساب پورے ہونے تک گلے میں معاذ اللہ یہ کروڑوں من کا توق پڑنا اور 7 زمین تک دھسا دیا جانا. والعیاذ باللہ تعالی. توبوا الی اللہ استغفر، توبوا الی اللہ استغفر، توبوا الی اللہ. ہمیشہ بھلائی کے واسطے اٹھے، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھے، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کرنے والا بنائے. جی ہاں, بھلائی کرنے والا بنائے. دیکھو, کر بھلا تے ہو بھلا, کر بھلا تے ہو بھلا, سب کا بھلا سب کی خیر. تو ہمیں بھلائی کرنی ہے. اور بھلائی کے جو انداز ہیں لوگوں کے, ایک بوڑھا شخص اور ایک جوان, یہ کھیت میں حصے دار تھے. جب کھیتی تیار ہو کر تقسیم ہو گئی تو بوڑھا شخص اپنے حصے کی کچھ کھیتی چھپ کر جوان شخص کے حصے میں یہ سوچ کر ڈالنے لگا کہ جوان ہے, اس کا ہاتھ تھوڑا کھل جائے گا تو اور اچھا کام کرے گا یہ. تو چھپ کر اس بوڑھے شخص نے اپنی کھیتی میں سے اس کے حصے میں کچھ ڈالا, جبکہ دوسری طرف وہ جوان شخص اپنے حصے کی کچھ کھیتی بوڑھے شخص کے حصے میں یہ سوچ کر ڈالنے لگا کہ ان کا کنبہ بڑا ہے, میرے جو پارٹنر ہیں بڑے صاحب, ان کا کنبہ بڑا ہے تو انہیں زیادہ حاجت ہوگی. تو لکھا گیا کہ جیسے جیسے وہ دونوں یہ کام کرتے جا رہے تھے گندم بھی بڑھتی جا رہی تھی. جیسے جیسے یہ کام کرتے جا رہے تھے گندم بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے دانے بھی بڑے بڑے ہوتے جا رہے تھے. جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو ایک دوسرے کو بتائی. اس وقت کے بادشاہ نے اس گندم کا ایک دانہ لے کر اپنے خزانے میں رکھوا لیا تاکہ بعد آنے والوں کو یادگار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑی غور سے یہ حدیث پاک سنیے, اپنی طبیعت میں یہ افعال لانے کی کوشش کریں. جی ہاں, طبیعت ہونی چاہیے, نرمی, خیر خواہی, مطلب محبت, پیار. یہ اگر طبیعت میں نہیں ہے اس کو ڈھونڈیں, تلاش کریں کہاں رہ گئی. کیونکہ ہم خود ہیں نا, ہم کیا کبھی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ کرے؟ کبھی نہیں چاہتے. ہم کبھی نہیں چاہتے کوئی ہم سے دھوکہ کرے. کیا ہم اگر کسی کو چیز 100 روپے کی دیں اور وہ 25 والی چیز جو ہے نا 100 روپے کی بنا کر بیچ رہا ہو, ہمیں اچھا لگے گا؟ ہم کبھی پسند نہیں کرتے. ہم کوئی چیز بیچ رہے ہوں, کیا ہم پسند کریں گے کوئی چیز ہماری چرا کر لے جائے؟ کبھی پسند نہیں کریں گے. ہم نے کسی کو کوئی چیز بننے کے لیے دی, جیسے بعض اوقات کوئی ریپیئرنگ کے لیے گھڑی دیتے ہیں. اب گھڑی دی تو اس میکینک نے وہ جو اس کا 1 نمبر کا پارٹ تھا وہ نکال کر 2 نمبر کا پارٹ ڈال دیا. تو کیا آپ اپنے لیے تصور کرتے ہیں کہ میری کسی چیز میں ایسا ہو؟ تو ہم اپنے لیے پسند کرتے نہیں ہیں. تو ہم اپنی طبیعت بنائیں. دین اسلام خیر خواہی کا درس دیتا ہے, دین اسلام محبت کا درس دیتا ہے, ہمارا اسلام پیار کا درس دیتا ہے. مسلمان کے اخلاق, مسلمان کا کردار یہ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ غیر مسلم اس کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلمان دین کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جانتا ہی نہیں ہے, اس کو نہ دین کا علم حاصل کرنے کا شوق. کہ بدقسمتی سے آج تو مطلب ہمارا اگر دین کے معاملے میں کوئی ہے بھی انداز تو ہم تو صرف اور صرف دنیاوی علوم و فنون حاصل کیے جا رہے ہیں. ہم نے دنیاوی جتنے بھی لیڈر ہیں, قائدین ہیں, ہم تو ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں, ان کے تاریخ پیدائش یاد ہوں گے, ان کے کارنامے یاد ہوں گے, ان کے افعال یاد ہوں گے, احادیث یاد نہیں ہوں گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے تعلیم ارشاد فرمائی ہے. دین پر عمل کرنے والوں کو کیسی کیسی برکتیں ملیں گی. کیا ہم نے کبھی علم حاصل کرنے کی کوشش کی؟ آج کہیں اجتماع میں چلے جائیں تو ہمارا تو دل بے چین ہو جاتا ہے, مسجد میں دل نہیں لگتا ہے. فیضان سنت کا کہیں درس ہو رہا ہو تو ہم کھڑے ہوئے باہر باتیں کر لیں گے, فیضان سنت کے درس میں نہیں بیٹھیں گے. مدنی قافلے میں سفر کا اگر ہم کو ذہن دیا جائے تو ہمارا اس میں بھی دل نہیں لگتا ہے. تو بہرحال نرمی, محبت, پیار, شفقت, خیر خواہی, یہ اپنے اندر ان باتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی, اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیف دور فرمائے گا. کیسی پیاری بشارت ہے. جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی, اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا. جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اللہ عز و جل بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان
اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی تم کسی کی فانی مصیبت دفع کرو. ہم کسی کی مصیبت جو دور کریں گے وہ مصیبت ایسی ہی ہوگی جو دور ہونے والی ہوگی. اب یہ تو ہمارے بات ہے کہ ہم جلدی کر دیں گے اس کی. تو فانی مصیبت دفع کرو, اللہ تم سے باقی مصیبت دفع فرمائے گا. تم مومن کو فانی دنیاوی آرام پہنچاؤ, اللہ تمہیں باقی اخروی آرام دے گا, کیونکہ بدلہ احسان کا احسان ہے. یہ حدیث بہت جامع ہے. کسی مسلمان کے پاؤں سے کانٹا نکالنا بھی ضائع نہیں جاتا. حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قیامت ہی میں بدلہ ملے گا, بلکہ قیامت میں بدلہ ضرور ملے گا اگرچہ کبھی دنیا میں مل جائے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو مقروض کو معافی یا مہلت دے, غریب کی غربت دور کرے, تو انشاءاللہ دین و دنیا میں اس کی مشکلیں آسان ہوں گی. جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کے تحت, مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کرے, بشرطے کہ ظاہر نہ کرنے سے دین یا قوم کا نقصان نہ ہو, ورنہ ضرور ظاہر کر دے. کفار کے جاسوسوں کو پکڑوائے, خفیہ سازش کرنے والوں کی راز کو تشت ازبام کرے, ظلماً قتل کی تدبیر کرنے کی مظلوم کو خبر دے دے. اخلاق اور ہیں, معاملات اور سیاسیات کچھ اور. تو ہم آج یہاں تو سامنے والے کو شے دیتے ہیں کہ تمہارا قرضہ نہیں دے رہا ہے. ارے تم تو بھولے ہو, قرضہ اس طرح تھوڑی واپس ہوگا جب تک تم اس کے گھر پہ دھمکی والا فون نہیں کرو گے. جی ہاں, تم جب تک 2-4 گالیاں دو ان کو, اس کے بچے کو راستے میں پکڑ لو, اس کو خوف زدہ کرو, اس کے بچوں کی امی کو تم ڈراؤ راستے میں روک کر, جب تک اس کے گھر میں جا کر شور نہیں کرو گے تمہارا قرضہ نہیں ملے گا. ہم تو ایسے مشورے دیتے ہیں سامنے والے کو تاکہ وہ بھی جوش میں آئے, اور وہ بیچارہ غریب جو کسی سبب سے اس کا قرض ادا نہیں کر پا رہا, وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی طرح بھی وہ اپنے معاملات کو پورا کرتا ہے کہ یار بس اس کا قرضہ اتار دوں. یہ آ کر گالیاں دے رہا ہے, یہ فون کر رہا ہے, یہ گنڈوں کو بھیج رہے ہیں, یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ میرے بچوں کو راستے میں روک لیتے ہیں, میرے بچوں کو ان کی اسکول کی مدرسوں کی گاڑیوں میں ذلیل کرتے ہیں, میرے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے گھر کی عورتیں نکلتی ہیں تو ان پر آوازیں کستے ہیں, ان کو بازار میں کھڑا ہو کے ذلیل کرتے کہ تمہارا آدمی ہمارے پیسے نہیں دے رہا. تو اگر آپ کے پاس گنجائش ہے اس قرض لینے والے کو مہلت دے دیں, یا اللہ نے توفیق دے تو آپ اس کو معاف کر دیں. تو دنیا میں اگر اس طرح کا انداز اپناتے ہیں, اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو آپ دیں, اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. کیونکہ یہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو ہم معاشرے میں جہاں رہتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم اپنے افعال پر غور کریں, ہماری طبیعت کیسی ہے. تو ہم نے آج خیانت کے بارے میں سنا, اس کی جو وجوہات علماء نے جو بیان کی, اس کی جو اسباب بیان کی کہ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے, تو فرمایا گیا کہ خیانت کا ایک سبب یہ بدنیتی ہے, بدنیتی ہوتی ہے کہ میں اس کا کھا جاؤں بس. دوسرا دھوکہ دینے کی عادت ہوتی ہے, دھوکہ دینے کی عادت ہوتی ہے, ایسی بد عادت ہے. اور پھر بسا اوقات ایسا دھوکہ دینے والا نا یہ خود بھی دھوکہ کھاتا ہے, ایسا دھوکہ دینے والا یہ خود بھی دھوکہ کھاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک کسان یہ گھی کا جو ہے وہ پیڑے بنایا کرتا تھا, اور شہر میں آ کر یہ اس کو فروخت کرتا تھا. تو ایک دکاندار سے اس کا لین دین کا سلسلہ تھا, وہ دکاندار کو گھی دیتا اور دکاندار اس کے بدلے جو ہے وہ اس کو راشن وغیرہ دے دیا کرتا تھا. تو کسان جو تھا وہ 1-1 کلو کے گھی کے وہ پیکٹ بنا کر لاتا تھا, اور دکاندار بھی اس کو راشن دے دیا کرتا تھا. تو ایک دن جب وہ آیا تو اس نے 10 پیکٹ دکاندار کو دیے, دکاندار نے اس کے بدلے اس کو شکر وغیرہ جو بھی راشن تھا وہ دے دیے. اب جب دکاندار اس کے جانے کے بعد اپنے فریج وغیرہ میں رکھنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس پیکٹ کو تولوں کہ ہے کتنا یہ. اب جیسے اس نے تولا تو بڑا حیران ہو گیا کہ اس کا جو وزن تھا وہ بجائے 1000 گرام کے 900 گرام تھا. اب ایک ایک کر کے سارے پیکٹ تولے تو سب کے سب 900 گرام. اب اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار میں اس کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا اور یہ تو اتنا دھوکے باز نکلا کہ میں اس پر اعتماد کر کے اس کے یوں پیکٹ رکھ لیتا ہوں اور یہ تو جناب 100 گرام کم. خیر ہر ہفتے وہ آتا تھا. اگلے ہفتے جیسے وہ کسان اس کی دکان کی طرف آیا اور سیڑھی چڑھی
تو یہ دکاندار چیخنے لگا، اے دھوکے باز، دفع ہو یہاں سے، میری دکان پر آنا نہیں تم، میں تم کو تو انتہائی شریف آدمی سمجھتا تھا، اتنا دھوکہ دیتے ہو، 1000 گرام کی بجائے 900 گرام کا تم گھی کا پیکٹ دے کے جاتے ہو، شرم نہیں آتی، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس طرح سے وہ چیخو پکار کر کے اس کو ذلیل کرنے لگا۔ اور وہ کسان بڑا ہکا بکا اور افسردہ چہرہ لیے بڑا اداس ہو گیا۔ جب وہ شور تھوڑا کم ہوا، کہنے لگا میری بات تو سنو، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، میرے پاس یہ ترازو اور یہ باٹ سارے کہاں ہیں؟ میں تم سے جو چینی کا پیکٹ لیتا تھا 1 کلو کا، تو اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتا تھا، تو دوسرے پلڑے میں اتنا ہی گھی تول دیتا تھا، تو تمہاری جتنی چینی ہوتی تھی اتنے میں گھی دیتا تھا، مجھے کیا پتا کہ کلو 900 گرام ہے 1000 گرام ہے۔ اب اس کی سمجھ لو ایک طرح سے ناک کٹی کہ ہم دوسروں سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں کہ ہم کو کوئی دھوکہ نہ دے بھائی، ہاں ہم کو کوئی دھوکہ نہ دے، ہم کھائیں تو سب کے مطلب سب چلے گا، دوسرا ہمارا کھائے تو اندھا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم اپنی طبیعت بھی تو دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، ہم اپنا معاملہ تو دیکھیں کہ ہماری عادتیں کیسی ہیں۔ تو بہرحال کوئی ہمارے ساتھ اگرچہ برا بھی کرے تو ہمیں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو کہیں بھی ایسا کوئی معاملہ اگر ہمیں یاد آتا ہو کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ ناحق کوئی سلوک ہو گیا، تو علماء سے رابطہ کریں۔ اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی کے دارالفتہ اہل سنت ہیں، خاص کر وراثت کے جو معاملات ہوتے ہیں تو ان میں تو بہت زیادہ احتیاطیں کرنے کی حاجت ہے۔ اور ہم نے جیسے آج سنا تو پراپرٹیز کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں علماء سے شرعی رہنمائی لیں اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کریں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں گے، مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کا جو لٹریچر ہے جو مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہوتا ہے اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر یہ لٹریچر دستیاب ہوتا ہے، اس کو پڑھیں، مدنی چینل کے سلسلے دیکھیں، خود ہمارے اندر علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ ایمان پر خاتمہ